سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے ہمارے برابر کا ہونا چاہیے. ساری قناعت، زہد، تواضع، انکساری کی جتنی چادریں ہو سکتی ہیں وہ مولوی ہو رہے ہیں. مولوی کے گھر والے ذاتی ضروریات کے لیے مسجد کے متولی یا مدرسے کے منتظمین کے محتاج رہیں. تواضع اور انکساری کے اعتبار سے تو آپ بڑے درجے کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس قناعت کی چادر کو اتارنے کی کوشش کی تو پھر آپ معاشرے کے اعتبار سے صحیح اور پکے عالم نہیں ہو سکتے. یہ ہماری سماج اور ہماری عوام کی سوچ. اس سوچ کے ساتھ جب آپ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، آپ کے اندر علم ہوتا ہے، آپ کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، آپ اچھے خطیب ہوتے ہیں، آپ اچھی عبارت پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ دنیا جو مدرسے میں آپ نے چھوڑی ہے اور وہ دنیا جس سے آپ کا سابقہ ہونے والا ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. اس کا کلچر، اس کی تہذیب، اس کی ضروریات، اس کے مسائل بالکل الگ. اس لیے میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ تمہیں میں سے بھیجا. ایسا نہیں ہوا کہ عربوں میں جو رسول بھیجا گیا وہ کہیں اور سے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، بلکہ اسی کلچر کا رسول، اسی تہذیب کا رسول، اسی ماحول میں پلا بڑھا رسول اور اسی زبان کو بولنے والا رسول. یہ قرآن ہمیں نشاندہی کر رہا ہے، یہ اس بات کی طرف دلائل اور عکاسی کر رہا ہے کہ ہم سماج سے کٹ کر یا اپنی زندگی کو کسی اور پیٹرن پہ لے جا کر سماج کے اندر بڑھ رہی اور پڑ رہی دشواریوں کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا نہایت ضروری. اور ابھی مولانا الیاس صاحب نے جو بات کہی کہ اپنی ذہنیت کو، جس کو تنگ ذہن بھی بول سکتے ہیں اور تنگ نظری بھی بول سکتے ہیں، اس سے کہیں اوپر اٹھنے کی ضرورت. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عالم وہ ہے، جیسے میں بھی جب فارغ ہوا تو ہمارے اکثر اساتذہ جب میں نکل جاتا تھا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں فارغ ہونے کے بعد. تو میں نے کہا نہیں، چھوٹا سا بزنس ہے، میں وہاں پر ایک دکان میں میں میڈیسن کا کام سیکھ رہا ہوں. تو اتنی حقارت کے ساتھ بات اساتذہ کہتے تھے کہ اتنے سالوں پڑھنے کے بعد آخر نتیجہ یہ کہ آپ کاروبار میں لگے. اس تنگ نظری کو اور اس تنگ ذہنیت سے نکلنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل کر اللہ کا رزق تلاش کرو. اور عالم ہونے کا قطعی طور پر مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک محدود دائرے تک محدود ہو جائیں، آپ مکتب سے لگ جائیں، آپ درس و تدریس سے لگ جائیں یا آپ امامت کر رہے ہیں. عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر نہ صرف اسلام کی رہنمائی کریں بلکہ امت کی رہنمائی کریں. آپ جس شعبے میں جائیں وہاں پر عالمانہ صفات کے ساتھ زندگی گزاریں. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ کہ تم اس رسول کی نسبت اپنے آپ کو جوڑو جو اسی معاشرے سے نکلتا ہے اور اسی معاشرے میں رہ کر اپنی قوم کو سچائی کے ساتھ حق بات کی تلقین کرتا ہے. اب عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چند اپنی لائن کو محدود کر دیں. کرنا کیا ہے یہ ہمارے علماء کرام ہے. میں مختصر سے آپ سے بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت راستے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ صرف یہ مسئلہ مدرسوں سے فارغ ہونے والوں کے سامنے، یہ اسکول، یونیورسٹیز، کالجز، جہاں سے بھی فارغ ہونے والے طلباء سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے. یہ نہ سوچیے کہ صرف مدرسے سے جو فارغ ہوتا ہے اس کے سامنے ہی کسب معاش کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر باصلاحیت شخص ہے تو چاہے وہ مدرسے سے نکلے یا یونیورسٹی سے نکلے، دنیا اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتی ہے. اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو چاہے وہ یونیورسٹی سے نکلے چاہے مدرسے سے نکلے، وہ دنیا میں جاتا ہے اور در بدر کی ٹھوکریں کھا کر پھر واپس آ جاتا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بڑے مسائل. پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسے مولانا اسلم صاحب نے یہ پمفلٹ آپ کو دیا ہے، اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ طالب علمی کے دوران آپ کے سامنے بڑے مسائل ہوتے ہیں تو آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ فاصلاتی تعلیم بہت سے اداروں میں اس وقت ہے، چاہے وہاں آزاد نیشنل یونیورسٹی ہو، NIUS ہو، مدرسہ بورڈ ہو اتر پردیش کا یا بہار مدرسہ بورڈ ہو، وہاں پر کم سے کم آپ ان اداروں کے ذریعے سے سرکاری طور پر اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جو یہ ہماری دارالندوۃ العلماء کی جو ڈگری ہے یقینی طور پر سرکاری اداروں میں اس کو کہیں بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ پاسپورٹ ہو چاہے
وہ دوسرے مسئلے